بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے زمانے میں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جب ایک کافر بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، یعنی اللہ کے گھر کو گرانا چاہا۔ جب وہ کافر بادشاہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ اس وقت اس کافر کا کیا انجام ہوا، اس نے اللہ کے گھر کو کیوں گرانا چاہا، واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ فیل میں ذکر کیا ہے۔ حضور کی ولادت سے پہلے ابرہہ یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ہر سال مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ایک دن ابرہہ نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ لوگ مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ تب ابرہہ نے کہا کہ میں یمن میں ہی ایک خوبصورت گھر تعمیر کروں گا، جو لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ اس گھر کا طواف کیا کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک گھر بنوایا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہر سال مکے میں جاتے ہو اور اس گھر کا طواف کرتے ہو، تم لوگ میرے اس عالیشان گھر کا طواف کیا کرو، اور یہی اب تمہارے خدا کا گھر ہے۔ اہل عرب کو یہ بات ناگوار گزری۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، ہم لوگ تمہارے بنائے ہوئے گھر کا طواف نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے گھر کا طواف کریں گے۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ تو ابھی بھی ہر سال مکے میں اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں مکے میں موجود اس گھر کو گرا دوں گا۔ اس نے مکے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی اور اس پر سوار ہو کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے قاصد کو ایک پیغام دے کر مکے کی طرف بھیجا۔ پیغام میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرف جنگ کرنے نہیں آ رہا، میرا کام صرف تمہارے خدا کا گھر کو گرانا ہے۔ میں اپنے کام کروں گا اور خاموشی سے واپس آ جاؤں گا، لہذا تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں نہ آئے۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، حضرت عبد المطلب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دادا تھے، اور یہ واقعہ پیارے نبی کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ حضرت محمد کے دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ اسے آنے دو، ہم نہیں روکیں گے، کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا اس سے خود ہی نپٹ لے گا۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکے کے قریب آیا تو اس نے اپنے لشکر کو مکے پر حملہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کے لشکر نے مکے پر حملہ کر کے مکے والوں کا مال لوٹ لیا اور ان کے جانور بھی لوٹ لیے۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی تو آپ اپنے جانوروں کو واپس لانے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے۔ عبد المطلب کے چہرے پر ایک ہیبت اور وقار پایا جاتا تھا۔ جیسے ہی ابرہہ نے آپ کو دیکھا تو فوراً سے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اے مکے کے سردار، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابرہہ کا خیال تھا کہ یہ اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش لے کر آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے کر آئے ہیں، میں تم سے اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، تمہاری اس بات نے تمہاری عزت میرے دل سے ختم کر دی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم اپنے خدا کے گھر کو بچانے کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہو، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تب حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ خدا کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس نے مجھے میرے اونٹوں کا نگہبان بنایا ہے، لہذا میں تم سے صرف میرے اونٹ کا ہی مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے سارے اونٹ واپس کر دیے۔ جب حضرت عبد المطلب مکہ والوں کے پاس واپس پہنچے تو آپ نے کہا، اے مکہ والو، مکے کو چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کر پناہ لے لو، خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور روتے ہوئے خدا سے عرض کی، خدایا، یہ تیرا گھر ہے،
جو جناب آدم کے زمانے سے جناب ابراہیم تک اور جناب ابراہیم کے زمانے سے آج تک باقی ہے۔ یہ لوگوں کی خیر، برکت اور تجھ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہہ اسے ویران کر دے، تو اس گھر کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کر کے آپ لوگوں کے پاس واپس آئے اور لوگوں سے بھی دعا کرنے کو کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھیوں کی مدد سے خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا، فوراً اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کا ایک لشکر بھیج دیا، جو اپنے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر ڈرنے لگا، اور پھر اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا کہ ابرہہ کے سارے لشکر کو تباہ کر دے۔ فوراً سے پرندوں نے وہ پتھر ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کر دیا۔ وہ پتھر دیکھنے میں تو چھوٹے تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ جس پر بھی گرتے تھے وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ان پتھروں سے ہلاک ہو گیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کر لی۔ اس طرح سے جناب عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تمام مکہ والے خوش ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کعبے کی طرف دوڑ پڑے۔ سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس طرح خدا کا شکر ادا کیا۔